بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہسٹری کلاس 7 پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب جو 2024 اور 25 کی نئی ایڈیشن ہے، اس کے چیپٹر نمبر 3 سے آج لیسن نمبر 3 پڑھیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر فرسٹ چیپٹر، 2 چیپٹر اور اس چیپٹر کے پہلے 2 لیسنز آپ لوگوں نے نہیں دیکھے ہیں تو چینل کے پلے لسٹ میں جا کر یہ سارے لیسنز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کا لیسن ہمارا شروع ہوتا ہے ایوبی ڈائنیسٹی 1171 to 1260 CE یہاں سے۔ یہ ہے پیج نمبر 43۔ تو لیٹ سٹارٹ۔ اچھا، ایوبی ڈائنیسٹی، ایوبی دور خلافت یا ایوبی دور حکومت یا ایوبی خلافت، یہ کب سے کب تک تھی؟ 1171 عیسوی سے 1260 عیسوی تک۔ صلاح الدین ایوبی واز دا فاؤنڈر، بانی تھے، یہ بانی تھے آف دی ایوبی ڈائنیسٹی، ایوبی دور خلافت کے یا ایوبی خلافت کے۔ ان ہز رین، اس کی دور حکومت میں، ایجپٹ بیکیم، مصر بنا، دا لیڈنگ مسلم اسٹیٹ، اہم مسلم ریاست یا اہم اسلامی ریاست ان دا ریجن، اس خطے میں۔ ایوبیڈز رولڈ، ایوبیوں نے حکومت کی ایجپٹ، مصر پر، سیریا شام پر، یمن مکہ، حجاز اینڈ اور نادرن عراق، شمالی عراق پر۔ کب؟ ان دا 12th and 13th century CE، 1200 اور 13ویں صدی میں۔ دی سلطنت، سلطنت، یہ سلطنت ڈی سینٹرلائزڈ، تقسیم ہوا۔ آفٹر صلاح الدین ڈیتھ، صلاح الدین کی موت کے بعد، صلاح الدین کے مرنے کے بعد۔ ویچ، جو کہ الٹیمیٹلی پروڈ، جو کہ آخر کار ثابت ہوا، ٹو بی اے فنڈامنٹل ویکنیس، بنیادی کمزوری کا، جو آخر کار بنیادی کمزوری کا سبب بنا۔ It actually fell to descendants of slaves، یہ حقیقت میں غلاموں کے ان اولادوں کے ہاتھوں میں آیا، to whom صلاح الدین allowed، جنہیں صلاح الدین نے اجازت دی تھی، more freedom، زیادہ آزادی کی، یعنی جنہیں صلاح الدین نے زیادہ آزاد کیے ہوئے تھے۔ دی مملوکس، جو کہ مملوک تھے، یعنی یہ لوگ مملوک تھے جنہیں صلاح الدین نے زیادہ آزادی دی ہوئی تھی۔ اچھا، دی ایوبیڈز آر ریممبرڈ فار بوتھ فائٹنگ اینڈ نیگوشیٹنگ ود دی کرسچن کروسیڈرز، یہ ایوبی جو تھے یہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے صلیبی جنگ لڑنے والوں کے ساتھ بات چیت کرنے اور ان کے ساتھ لڑنے دونوں چیزوں کے لیے مشہور تھے۔ یعنی وہ عیسائی جو کروسیڈرز تھے، صلیبی جنگ لڑنے والے تھے، یہ ان کے ساتھ بات چیت بھی کرتے تھے اور ان کے ساتھ لڑتی بھی تھے، اور ان دونوں چیزوں کی وجہ سے یہ مشہور ہے، یہ ایوبی لوگ۔ دے فاٹ مینی ایئرس، یہ کئی سال تک لڑے، اگینسٹ دا کروسیڈرز، صلیبی جنگ لڑنے والوں کے ساتھ۔ صلاح الدین ایوبی اینڈ الکامل اور الکامل سائن ٹریٹیز، تو انہوں نے معاہدوں پر دستخط کیے، ود دا کروسیڈرز، صلیبی جنگ لڑنے والوں کے ساتھ۔ دا لیٹر، یہ بعد والا جو تھا، یعنی یہ جو الکامل تھا، ریٹرننگ جیروسلم، تو یہ یروشلم واپس ہوا، ٹو کرسچن رولو، عیسائیوں کی جو حکومت تھی اس کے اندر، فار 10 ایئرس، 10 سالوں تک، یعنی اور وہ 10 سالوں تک
کرسچن رول یعنی جو عیسائیوں کی حکومت تھی ان میں رہے، اس میں رہے یا اس کے اندر اس نے زندگی گزاری۔ اچھا نیکسٹ ہے، اچھا یہ یہاں پہ ٹائم لائن دیا ہوا ہے یعنی تاریخ وار واقعات سلطان آف ایوبی ڈائنیسٹی، ایوبی کے دور خلافت میں 1174 to 1193 سی ای یعنی 1174 عیسوی سے 1193 عیسوی۔ تو یہ دور جو تھا سلطان صلاح الدین یہ سلطان صلاح الدین کا دور تھا، یعنی اس کی دور حکومت تھی 1193 to 1198 سی ای۔ العزیز، تو اس دوران العزیز یہ حکمران تھے 1198 to 1200 سی ای۔ المنصور یہ جو تھے اس دور میں یہ شاہنشاہ تھے یا یہ حکمران تھے 1200 to 1218 سی ای۔ تو 1200 سے 1218 عیسوی تک العادل دی فرسٹ، العادل اول جو تھے تو یہ اس العادل کی دور حکومت رہی 1218 to 1238 سی ای۔ تو الکامل تخت رہے، تخت پر بیٹھے رہے 1238 to 1240 سی ای، یعنی 1238 عیسوی سے 1240 عیسوی تک العادل دی سیکنڈ، العادل دوم یہ اس کی دور حکومت تھی 1240 to 1249۔ تو یہ الصالح ایوب یہ اس کی دور حکومت تھی اس دوران، یعنی 1240 عیسوی سے 1249 عیسوی تک 1250 to 1250۔ تو شجر الدور یہ ایک خاتون تھی، یہ ایک خاتون تھی، تو یہ اس وقت اس کی دور حکومت تھی 1250 to 1254۔ تو یہ الاشرف اس کی دور حکومت تھی۔ اچھا نیکسٹ ہے سوشل سٹرکچر، سماجی ڈھانچے یا سماجی نظام، معاشرتی نظام۔ ایوبی رین، ایوبیوں کی دور حکومت واز ان ایرا، تو یہ ایک دور تھا اب سوشل اینڈ اکنامک پراسپیرٹی یعنی سماجی اور اقتصادی خوشحالی کا یہ دور تھا۔ دی پیٹرنیج آف دی ایوبیڈز، یہ جو ایوبیوں کی سرپرستی تھی، لیڈو تو یہ سبب بنی ریوائول یعنی تازہ ہونے کی یا بحال ہونے کی، انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی یعنی علمی سرگرمی کی، یعنی علمی سرگرمی تازہ ہوئی یا علمی سرگرمی بحال ہوئی ان دا اسلامک ورلڈ، اسلامی دنیا میں، ان آرٹ میں یعنی فن میں۔ دی ایوبیڈز آر نون، یہ جو ایوبی تھے یہ مشہور تھے اسپیشلی خاص طور پر فار دیئر ورکس اپنے کام کے لیے یا اپنے کام کی وجہ سے، کن چیزوں میں، انلیڈ میٹل ورکس یعنی انلیڈ میٹل ورکس یعنی دھات کے کام سے آراستہ کاموں میں، انلیڈ آراستہ میٹل ورکس دھات کے کام، اینڈ سیرامکس اور سیرامکس میں، یعنی سیرامکس کہتے ہیں ظروف سازی کو، مٹی سے جو برتن بنائے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں سیرامکس، ظروف سازی۔ پارٹیکولرلی خاص طور پر لسٹر یعنی چمکدار، اینڈ انڈر گلیز پینٹڈ ویئرس، اور انڈر گلیز پینٹڈ یعنی روغنی تہ چڑھے ہوئے ویئر سامان میں، ویئرس کہتے ہیں سامان کو۔ تو یہ ان چیزوں کی وجہ سے یہ مشہور تھے یہ ایوبی جو لوگ تھے۔ اچھا ایوبیز اسٹیبلشڈ، ایوبیوں نے قائم کیا ریلیجس اسکولز، مذہبی اسکولز، ہاسپٹلز، ہسپتال، اینڈ انٹروڈیوسڈ
اور متعارف کرائے پبلک ایجوکیشن یعنی سرکاری تعلیم، پبلک ایجوکیشن سرکاری تعلیم، عوام کے لیے سرکاری تعلیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان صلاح الدین ایوبی اینڈ ہز سکسیسرز، اور اس کے جانشین ور پیٹرنس، تو یہ پیٹرنس تھے یعنی سرپرست ہوتے تھے، سرپرستی کرتے تھے آف دی آرٹ آف فن کی اینڈ سائنسز اور سائنس کی۔ دے ایشوڈ کوئنس، انہوں نے سکے جاری کیے، آف ڈیفرنٹ ٹائپس، مختلف اقسام کے۔ آلدو، اگرچہ، قاہرہ کی فیمس الازہر یونیورسٹی، یعنی قاہرہ میں جو مشہور الازہر یونیورسٹی تھی، واز فاؤنڈیڈ بائی دی فاطمیڈ ڈائنیسٹی، تو اس کو فاطمی خلافت نے یا فاطمی دور خلافت میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ بٹ اٹ بیکیم، لیکن یہ بنی اے لیڈنگ سینٹر، ایک لیڈنگ یعنی ایک نمایاں سینٹر، مرکز، تو یہ ایک نمایاں مرکز بنی کس چیز کے لیے، کن چیزوں کے لیے؟ فار اسکالرشپ، تعلیمی وظائف کے لیے، ایونچولی، اور آخر کار گیننگ، یعنی اس نے حاصل کیا دا ریپوٹیشن، شہرت، اور آخر کار اس سے شہرت حاصل ہوئی ایز دا پریمیئر انسٹیٹیوٹ، ایک بڑے ادارے کے طور پر، آف لرننگ، علم کی، اور آخر کار یہ علم کے ایک بڑے ادارے کے طور پر اس سے شہرت حاصل ہوئی ان دا مسلم ورلڈ، اسلامی دنیا میں، انڈر دا ایوبیڈز، جب ایوبیوں کی دور حکومت تھی، یعنی ایوبیوں کے زیر اثر، یا یہ جب ایوبیوں کے زیر تسلط تھی۔ اچھا، دی ایوبی ڈائنیسٹی، ایوبی دور خلافت، ہیڈ ٹرانسفارمیٹیو ایفیکٹ، تو اس کی ایک گہری اثر تھی، یا اس کا ایک گہرا اثر رہا آن دا ریجن، خطے پر، اس خطے پر۔ دی پیٹرنیج آف دی ایوبیڈس، ایوبیوں کی جو سرپرستی تھی، لیڈ تو یہ سبب بنی ریوائول، تازہ ہونے کی یا بحال ہونے کی، یعنی اس کی وجہ سے بحال ہوئی انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی، علمی سرگرمی یا علمی کام، ان دا اسلامک ورلڈ، اسلامی دنیا میں، آن دا ہول، مجموعی طور پر، دا عربی کلچر، عربی جو ثقافت تھی، اینڈ لینگویج، اور زبان تھی، یعنی عربی ثقافت اور زبان نے ڈومینیٹڈ، یعنی تسلط قائم کیا یا اس کی بالادستی رہی، دا ایوبیڈز امپائر، ایوبی سلطنت پر، یعنی جب ایوبی سلطنت قائم تھی تو اس وقت عربی ثقافت اور زبان چھائی رہی، یا یہ غالب رہی، یا اس کی بالادستی رہی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہاں تک کافی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی قسم کے مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ، اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔